بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں کو اور بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور غموں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اہتمام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، قسمت بن سکتی ہے اور بگڑی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ دعا وہ ہے کہ جو اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ جب بھی مجھے پکارو اس دعا کے ذریعے پکارو۔ 27 رجب تک آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دل سے آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی مشکل حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی اور وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہوگی۔ تو وہ دعا یہ ہے کہ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں یا جتنا پڑھنا چاہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے، کیونکہ جب گنہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل جو ہے دہل جاتا ہے۔ بچے کے رونے سے فوراً اس بندے کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین و آسمان میں سب کا پیارا بن جاتا ہے۔ رجب بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں تو آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے کہ جیسا اجڑا ہوا گھر، اور جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا کہ یہ بھی ایک طرح کا بھلا دینا ہی ہے، تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھنے سے یاد رہے گا، ورنہ بھول جاؤ گے، اور ایسی بے مثال نعمت جو بڑی محنت اٹھا کر حاصل کی تھی مفت میں برباد ہو جائے گی۔ اے قرآن پاک کے حافظوں، اس عالیشان نعمت کی قدر کرو اور خوب شوق سے پڑھا کرو۔ دیکھو، حافظ قرآن اگر ذہن وغیرہ کی خرابی سے حفظ نہ پڑھ سکے تو دیکھ کر آسانی سے اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔